دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے میرے پیارے ٹرمپ بھائی کی طرف. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا یہ خبر سن کر کیا رد عمل تھا. ٹرمپ جو ہے نوبیل امن انعام کی شدید خواہش رکھتے تھے, مایوس ہوئے. وائٹ ہاؤس نے فوراً بیان جاری کیا کہ یہ فیصلہ سیاست پر امن کو ترجیح دیتا ہے. ماریا کورینا مشادو یہ ایک نام ہے جو وینزویلا کی سڑکوں پر جمہوریت کی آواز بن چکا ہے. نارویجین نوبل کمیٹی نے اعلان کیا کہ مشادو کو یہ انعام وینزویلا میں جمہوریت کو فروغ دینے اور آمریت کے خلاف نڈر جدوجہد کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. وہ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہیں. گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ مجھے اس میں دو گانے یاد آ رہے ہیں. ایک گانا ہے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہیں, ایک صاحب ہیں جو بہت شدت سے یہ چاہ رہے تھے کہ امن کا نوبل انعام جو ہے وہ اس دفعے ان کے نام کر دیا جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سرتوڑ کوشش بھی کی اور انہوں نے بارہا اس خواہش کا اظہار بھی کیا, بارہا یہ بتانے کی کوشش بھی کی کہ جناب کیوں وہی اس انعام کے اصل حقدار ہیں اور جائز حقدار ہیں اور میرٹ کے اوپر حقدار ہیں. انہوں نے بارہا نہ جانے کتنی جنگوں کا تذکرہ کیا. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ جناب میں نے تو یہ بھی کیا, میں نے تو یہ بھی کیا, میں نے تو یہ بھی کیا. لیکن نارویجین نوبل کمیٹی نے 2025 کے نوبل انعام کا اعلان کر دیا ہے. اور یہاں سے دوسرا گانا شروع ہوتا ہے. وہ کیا گانا تھا کہ وہی مراد فلمایا گیا تھا کہ میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی, وہ کیا کو رینا. تو یہ کو رینا جو ہیں اس سے مجھے یہ انعام سے وہ کیوں یاد آ رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ 2025 کا جو نوبل امن انعام ہے وینزویلا کی کارکن ماریا کورینا مشادو کو دینے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو کورینا سے مجھے کو رینا یاد آ گیا. بہرحال جی میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ تو خیر ایک مذاق کی بات تھی, لیکن یہ انعام ماریا کو ان کی جمہوریت کے لیے جدوجہد اور آمریت کے خلاف نڈر مزاحمت کی علامت کی وجہ سے دیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ نوبل امن انعام اور نوبل انعام کی تاریخ کیا ہے, یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. دیکھیے نوبل انعام کی جو کہانی ہے نا, یہ ایک ایسے آدمی سے شروع ہوتی ہے جسے دنیا ڈائنامائٹ کا باپ کہتی ہے, لیکن اس کا دل امن کا پرستار تھا. یا امن کا پرستار بعد میں ہو گیا. اپنا چینل شروع کیا تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا. ڈیزائن تھا, لوگوز تھے, اسکرپٹس تھے, ویڈیو ایڈیٹنگ تھی, تھمبنیلز تھے اور اس طرح کے اور بہت سے کام تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آخرکار فائبر واز دا سولوشن. تو حضور اگر آپ کا بھی بجٹ لمیٹڈ ہے اور آپ ان سروسز کے لیے پریشان ہیں تو ابھی پن کامنٹ میں کلک کیجئے, فائبر پہ جائیے اور بہترین ریٹس میں سروسز حاصل کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. الفریڈ برنارڈ نوبل یہ ایک سویڈش کیمسٹ اور انجینئر تھا. 1833 میں اسٹاک ہوم میں پیدا ہوا اور اس نے 1868 میں ڈائنامائٹ کی ایجاد کی, جو جنگوں میں استعمال ہونے والا ایک طاقتور ایک ڈیوائس بن گئی, ایک اسلحہ بن گیا. لیکن جب 1888 میں ہوا کچھ یوں کہ ان کی موت کی ایک غلط خبر شائع ہو گئی. اب دیکھیے انسان کی زندگی بدلنی ہو تو کیسے بدلتی ہے. 1888 میں اس کی موت کی غلط خبر شائع ہوئی اور جرمن اخبار نے لکھا کہ موت کا سوداگر مر گیا. یہ خبر الفریڈ نوبل, کیونکہ وہ مرا نہیں تھا, خبر غلط تھی, جب اس نے پڑھی تو وہ کانپ اٹھا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس طریقے سے دنیا میں اس کے مرنے کے بعد یاد رکھا جائے کہ اس نے ایک تباہ کن ایجاد کی تھی. یہاں سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے, ایک نئے نوبل کا آغاز ہوتا ہے, جنم ہوتا ہے. ہوا کچھ یوں کہ نتیجتاً 1895 میں اپنی وصیت میں اس نے اپنی پوری جائیداد جو کہ
آج کی کرنسی میں اگر دیکھا جائے تقریباً $250 ملین تھی، نوبل انعام کی اس کے لیے وقف کر دی، اور اس نے وصیت کے مطابق کہا کہ جی ہر سال 5 شعبوں میں بہترین کام کرنے والوں کو یہ انعام دیا جائے گا: فزکس، کیمسٹری، فزیولوجی یا میڈیسن، ادب اور امن، نوبل انعام۔ اور نوبل نے لکھا کہ ان افراد کو جو انسانیت کے سب سے زیادہ فائدے کے لیے کام کریں ان کو یہ انعامات دیے جائیں۔ پہلے نوبل انعامات 1901 میں دیے گئے اور آج تک یہ دنیا کے سب سے معتبر انعامات مانے جاتے ہیں۔ آئیے بات کر لیتے ہیں نوبل امن انعام کی، جو نوبل کی وصیت کا 5واں حصہ ہے۔ الفریڈ نوبل نے اسے قوموں کے درمیان بھائی چارہ، تشدد اور جنگیں روکنے، امن قائم کرنے، امن کے فروغ کے لیے اور ہتھیاروں کی کمی کے فروغ، اس میں جو لوگ کام کریں اس کے لیے مختص کیا۔ اب یہ انعام اسٹاک ہوم کی بجائے اوسلو، ناروے میں دیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ناروے سویڈن کا حصہ تھا اور امن کی روایات جو تھیں وہ مضبوط تھیں۔ نارویجین نوبل کمیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اراکین پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر سال ہزاروں نامزدگیاں وصول کرتی ہے اور خفیہ طور پر فیصلہ کرتی ہے۔ پہلا نوبل انعام 1901 میں 2 لوگوں کو ملا: جی ہنری ڈونانٹ جو ریڈ کراس کے بانی تھے، اور فریڈرک پاسائی جو فرانس میں امن کانفرنسوں کے نگران تھے۔ اس کے بعد کی تاریخی جنگوں، انقلابات اور امید کی کہانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ 1905 میں برٹش جرنلسٹ وارنر رچرڈز کو انعام ملا جو امن کی صحافت پر کام کرتے تھے۔ 1906 میں امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ کو روس جاپان جنگ کے معاہدے کے لیے دیا گیا۔ وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہیں یہ اعزاز ملا۔ اور جناب اس کے بعد 20ویں صدی کی 2 عالمی جنگوں نے اس انعام کو مزید اہمیت دے دی۔ 1919 میں امریکی صدر وڈورڈ ولسن کو لیگ آف نیشنز کی بنیاد رکھنے پر دیا گیا، جو بعد میں اقوام متحدہ بن گئی۔ 1945 میں کوٹریج والڈ ہائمر جو نازی کیمپوں کی نگرانی کرتے تھے، ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے روکنے پر، اس کی روک تھام پر یہ انعام ملا۔ 1960 کی دہائی میں سول رائٹس موومنٹ نے اسے تبدیل کر دیا۔ 1964 میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو امریکی افریقی نژادوں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے دیا گیا۔ ان کی تقریر I have a dream, I have a dream آج بھی ان کے مداحوں کی، ان کی نظریے کو فالو کرنے والوں کے کانوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے دل و دماغ میں گونجتا ہے۔ کنگ صاحب نے کہا تھا کہ نوبل انعام جو نوبل امن انعام ہے، یہ امن کی جنگ کا اعلان ہے۔ 1970 کی دہائی میں مدر ٹریسا کو غریبوں کی خدمت پر 1979 کا انعام ملا تھا۔ ان کی کلکتہ میں مشنری آف چیریٹی نے لاکھوں زندگیاں بدل دیں۔ 1989 میں دلائی لاما کو تبت کی آزادی کی جدوجہد کے لیے دیا گیا، حالانکہ وہ جلا وطن تھے۔ 1993 میں نیلسن منڈیلا اور فریڈرک ڈی کلرک کو جنوبی افریقہ میں نسلی تفریق ختم کرنے پر مشترکہ انعام ملا۔ ایک قیدی اور ایک صدر کی دوستی کی کہانی، ایک داستان۔ 1994 میں یاسر عرفات، شمعون پیریز اور یزاک ریبن کو اسرائیل فلسطین امن معاہدے پر دیا گیا، جو کہ ایک متنازع فیصلہ گردانا چاہتا ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں جمی کارٹر کو 2002 میں امن کی کوششوں پر دیا گیا، جو صدارت چھوڑنے کے بعد بھی فلسطین، کوریا اور دیگر جگہوں پر کام کرتے رہے۔ 2007 میں ال گور کو موسمیاتی تبدیلی پر، اور 2009 میں براک اوباما کو عالمی سفارتکاری پر، جو بہرحال ایک متنازع فیصلہ سمجھا جاتا رہا، ایک متنازع انتخاب ان کو سمجھا جاتا رہا، کیونکہ وہ صدر بنے تو صرف ان کو 9 ماہ ہوئے تھے اور ان کو یہ انعام دے دیا گیا۔ 2014 میں ملالہ یوسفزئی جو پاکستان کی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کارکن ہیں جو کہ خواتین کی تعلیم، خصوصی طور پر بچیوں کی تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں، ان کو یہ انعام دیا گیا، جو کہ سب سے کم عمر یہ انعام وصول کرنے والی ہیں۔ حالیہ برسوں میں 2021 میں صحافیوں کو دیا گیا، 2022 میں بیلاروس کے انسانی حقوق کے کارکنوں کو دیا گیا، اور 2023 میں ایرانی کارکن نرگس محمدی کو دیا گیا۔ یہ انعام ہمیشہ تنازعات کا شکار رہا، کئی بار یہ انعام اداروں کو بھی دیا گیا، جیسے 1917 اور 1944 میں انٹرنیشنل ریڈ کراس کو، اور کل یہ 106 بار یہ انعام دیا جا چکا ہے۔ 143 افراد اور 31 اداروں کو
یہ انعام جو ہے امن کا نوبل انعام یہ اب تک دیا جا چکا ہے، اور یہ اس کی مکمل تاریخ ہے۔ آئیے اب ذرا بات کر لیتے ہیں کوکو کورینا کی، یعنی کہ مریا کورینا مشادو کی۔ ان کا پس منظر کیا ہے، وہ کون ہے، ان کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ مریا کورینا مشادو یہ ایک نام ہے جو وینزویلا کی سڑکوں پر جمہوریت کی آواز بن چکا ہے۔ نارویجین نوبل کمیٹی نے اعلان کیا کہ مشادو کو یہ انعام وینزویلا میں جمہوریت کو فروغ دینے اور آمریت کے خلاف نڈر جدوجہد کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ وہ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہیں جو وینٹ وینزویلا پارٹی کی نیشنل کوارڈینیٹر بھی ہیں۔ مریا کورینا مشادو پیرسکا یہ 7 اکتوبر 1967 کو کیریاکاس میں وینزویلا میں پیدا ہوئی۔ ان کا خاندان ایک اعلیٰ طبقے کا تھا۔ والد ایک مشہور اسٹیل انڈسٹری کے بزنس مین تھے جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ بچپن کیریاکاس کی ایک پرتعیش کالونی میں گزرا جہاں سیاست اور سماجی مسائل جلد ان کی توجہ کھینچنے لگے۔ ان کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھیں، ایک ہاؤس وائف تھیں، ہوم میکر تھیں جو خاندان کو ایک مضبوطی دیتی تھیں اور سمت دیتی تھیں۔ She used to keep them grounded۔ مشادو نے بتایا کہ ان کے والد نے ہمیشہ کہا کہ حقیقت سے دور مت بھاگو، اسے تبدیل کرو۔ ابتدائی تعلیم کیریاکاس کے ایک معیاری اسکول میں حاصل کی اور 1984 میں انہوں نے اینڈریز بیلو کیتھولک یونیورسٹی سے انڈسٹریل انجینئرنگ میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ امریکہ گئیں اور کولمبیا یونیورسٹی سے فائنانس میں ایڈوانسڈ کورس کیا۔ 1990 کی دہائی میں ان کا کریئر بزنس میں شروع ہوا۔ وہ ایک مالیاتی کنسلٹنٹ تھی جو وینزویلا کی ابھرتی ہوئی معیشت میں کام کرتی رہیں، لیکن یہ کریئر بہت مختصر رہا کیونکہ 1992 میں انہوں نے اٹینیا ایف فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اس کو قائم کیا جو سڑک پہ جو بچے رہتے ہیں ان کی تعلیم اور بحالی کے لیے کام کرتی رہی۔ یہ ان کی پہلی سماجی جدوجہد تھی غربت اور عدم مساوات کے خلاف۔ سیاست میں ان کا قدم 2002 میں پڑا جب وینزویلا میں ہیوگو شاویز کی انہوں نے انتخابات کرائے اور انہوں نے اس کی شفافیت کو چیلنج کیا۔ مشادو نے سوماٹے نامی این جی او کی بنیاد رکھی جو الیکشن کی نگرانی کرتی تھی۔ 2004 کے ریفرینڈم میں ان کی ٹیم نے دکھایا اور انہوں نے الزام لگایا کہ شاویز کی حکومت جو ہے اس نے ووٹوں میں دھاندلی کی ہے، اور یہ بات انہوں نے اس کے اوپر بہت واویلا مچایا جس کی وجہ سے ان پر پھر جاسوسی اور غداری کے الزامات بھی لگے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہیں۔ انہوں نے کہا جی جو میں الزامات لگا رہی ہوں وہ درست ہیں۔ 2011 میں انہیں قومی اسمبلی میں منتخب کیا گیا جہاں وہ اپوزیشن کی آواز بنی اور ان کی تقریریں پارلیمنٹ میں گونجتی رہیں۔ ایک بار انہوں نے شاویز کو براہ راست چیلنج بھی کیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ جمہوریت کو قتل کر رہے ہیں۔ 2012 میں مشادو نے صدارتی الیکشن لڑا لیکن صرف 1.8% ووٹ حاصل کر سکی۔ پھر 2014 میں انہیں پارلیمنٹ سے معطل کر دیا گیا۔ 2013 میں انہوں نے وینٹ وینزویلا پارٹی کی بنیاد رکھی جو لبرل اور آزاد پسند پارٹی ہے۔ 2019 کے صدارتی الیکشن میں وہ جیوانی گوئیدو کی حمایت میں آگے بڑھی جو عارضی طور پر صدر بھی بنے۔ 2023 میں مشادو نے دوبارہ صدارتی دوڑ میں حصہ لیا اور پرائمری میں 92% ووٹ حاصل کیے جو کہ ایک ریکارڈ تھا، لیکن انہوں نے پھر یہ الزام لگایا کہ جو میڈورو ہیں ان کی حکومت میں انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے زبردستی نااہل قرار دے دیا ہے اور ان کی جگہ ایڈورڈو گونزالز کو انہوں نے الیکشن لڑا۔ ان کی جدوجہد کا اصل امتحان 2024 کے انتخابات میں ہوا جہاں انہوں نے الزام لگایا کہ میڈورو نے دھاندلی کی ہے، اور مشادو جو ہیں وہ اس کی وجہ سے سڑکوں پر جمع ہوئی، سڑکوں پر نکل آئیں اور لاکھوں لوگ ان کی کال پر جمع ہو گئے، مظاہرے ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں اور بین الاقوامی دباؤ بھی بڑھ گیا۔ ان پر حملے بھی ہوئے، انہیں گرفتار کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن وہ فرار ہو گئیں اور جلا وطنی میں کام جاری رکھا۔ نوبل کمیٹی نے کہا کہ مشادو نے جمہوریت کی لڑائی کو متحد کیا جہاں آمریت نے میڈیا اور عدلیہ کو کچل دیا۔ اب یہ ایک پرسپیکٹو کی بات ہے کہ آپ کس کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ نوبل کی جو کمیٹی ہے نوبل انعام کی، انہوں نے اس نظریے سے اور اس تناظر سے ان کی جدوجہد کو دیکھا مریا کی۔ اب ان کی جو جدوجہد ہے وہ کہتے یہ ہے جناب یہ وینزویلا کی 90 لاکھ غریب عوام، ان کے مہاجرین اور سیاسی قیدیوں کے لیے ہے، اور مشادو نے اعلان کیا کہ یہ انعام میرا نہیں ہے، یہ وینزویلا کے لوگوں کا ہے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔
اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں ان پر کچھ تحقیق کر رہا تھا اور یہ نام ملنے کے بعد ان کو ایک میں نے دیکھا کہ یہ انٹرویو دے رہی ہیں، اور انٹرویو کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے خیال میں اسرائیل کو ان کے ساتھ دوبارہ سے سفارتی تعلقات کو بحال کر لینا چاہیے، وینزویلا کو؟ تو مریا صاحبہ نے یہ بڑا کھل کر بیان دیا، مشاہدوں نے، کہ جناب بالکل میرے خیال میں تو یہ جو تعلقات ہیں ان کو بحال کر دینا چاہیے، اور کیونکہ ہم ان سے تجارت کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں، تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ اسرائیل نواز اور شاید صہیونیت نواز ہیں، صہیونیت پسند ہیں، جس کی وجہ سے شاید یہ فیصلہ کرنا نوبیل کمیٹی کو آسان ہو گیا ہو۔ بہرحال اب چلتے ہیں، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے میرے پیارے ٹرمپ بھائی کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ان کا یہ خبر سن کر کیا رد عمل تھا۔ ٹرمپ جو نوبیل امن انعام کی شدید خواہش رکھتے تھے، مایوس ہوئے۔ وائٹ ہاؤس نے فوراً بیان جاری کیا کہ یہ فیصلہ سیاست پر امن کو ترجیح دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا دل انسانی ہمدردی کے لیے ہے، اس کے لیے دھڑکتا ہے، جو کئی جنگیں روک چکے ہیں۔ ٹرمپ خود تو خاموش رہے، لیکن ان کے حامی جو ہیں ان میں انہوں نے ہنگامہ برپا ہو گیا ان کے درمیان جناب، اور جو ماگا ورلڈ ہے اس میں یہ انہوں نے کہا کہ جناب کہ یہ دشمنوں کی سازش ہے، انہوں نے یہ کہا۔ اور ٹرمپ نے دراصل جی کئی بار نوبل کمیٹی پر یہ دباؤ ڈالنے کی بلا واسطہ کوشش کی 2025 کی نامزدگیوں میں کہ ان کا نام شامل کر لیا جائے، حالانکہ ڈیڈ لائن فیبروری میں تھی۔ وہ کہتے رہے کہ میں نوبل انعام کا مستحق ہوں کیونکہ میں نے 7 یا 8 جنگیں روک دی ہیں۔ ان دعووں کو دیکھ لیتے ہیں جناب کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی شمالی کوریا کی جنگ 2018 سے 2019 میں کم جونگ ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی، وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ جنگ روکی ہے، میں نے آئسس کا خاتمہ کیا ہے، میں نے ایران کے ساتھ جو تصادم ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی اسرائیل کا اور ان کا وہ جنگ میں نے روکی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ابراہیم اکارڈز کرائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے سربیا کوسوو کی جنگ کی وہ تذکرہ کرتے ہیں، یوکرین اور روس کے بحران میں کہتے ہیں جی میں نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو نیوکلیئر جنگ ہونے والی تھی جو میں نے روک لی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی جنگوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تاریخ میں کوئی 9 مہینوں میں 8 جنگیں نہیں روک سکا، یہ صرف میں نے کہی۔ انہوں نے اوباما پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اوباما کو تو پہلے ہی سال میں 9 مہینے کے بعد آپ لوگوں نے انعام دے دیا تھا، جبکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے جنگیں روکی، لیکن نوبیل کمیٹی نے اس کو میں متاثر کرنے میں ناکام رہا۔ ٹرمپ نے 2024 الیکشن مہم میں بھی 20 سے زائد بار نوبیل انعام کا ذکر کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ سب کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو یہ انعام ملنا چاہیے، لیکن کمیٹی نے انہیں نظر انداز کیا۔ حالیہ بھی وہ جب جتنے بھی ان کے جنرلز تھے یو ایس آرمی کے، ان سے بھی جب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے اس میں بھی اس خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر وہ مجھے نہیں دیتے تو یہ ان کی زیادتی ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے لیے نہیں، یہ امریکہ کے لیے زیادتی ہوگی اگر مجھے امن انعام نہ دیا گیا، لیکن ان کو اپنے نام نہیں ملا۔ اب لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ کو 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا، شاید 2026 میں اگر وہ مزید جنگیں روک سکیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن حالات یہی دکھا رہے ہیں جناب کہ فی الحال ٹرمپ بھائی صاحب کو نوبل کا انعام نشتہ۔ تو جناب یہ آج کی خبر تھی، اور آج کا اس میں میرا تجزیہ تھا، اور چھوٹی سی کہانی تھی، کچھ نوبل کے انعام کے بارے میں، کچھ امن انعام کے بارے میں، کچھ تاریخی ایسے اسٹیٹسٹکس تھے جو میں نے کہا کہ آپ تک پہنچائے جائے، کچھ روایات تھیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ویسے آپ کا خیال کیا ہے کہ ٹرمپ بھائی صاحب کو ملنا چاہیے تھا امن انعام کے نہیں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔